اس میں دو چیزیں استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسفگمو مینومیٹر, یہ اس کا میڈیکل نام ہے اور عام زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں بی پی چیک کرنے والا آلہ. اور ایک ہوتا ہے اسٹیتھوسکوپ, یہ اس سے بھی ہم بی پی چیک کرتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی چیک کرتے ہیں. اس سے ہمیں اس کی جو آواز ہے وہ سننی ہوتی ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ لے کے آستین کو اوپر کر کے, اگر گھر کے اندر جیسے اگر کرنا چاہے, اس کو بالکل آپ کی یہ جو کونی ہے, کونی سے تھوڑا اوپر کی طرف آپ نے باندھنا ہے اور اس کو ٹائٹ کر دینا. یہ چپکنے والی چیز ہوتی ہے, چپک جاتی ہے آرام سے, یہ ٹائٹ کر لیا آپ نے. اب آپ کا یہ 1 میٹر ہوتا ہے اور یہ اس کا بلب ہوتا ہے جس سے ہوا ہم اندر پھینکتے ہیں. اس کا ایک اسکرو ہوتا ہے جس سے ہم ٹائٹ ہوا کو بند کرتے ہیں اور لوز کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے. اب یہ دیکھیں, اس میں آپ کو ایک یہ ریڈ مارکنگ نظر آ رہی ہے, لال رنگ کی ہے اور بقایا جو ہے بلیک کلر کی ہے. یہ ریڈ مارکنگ ایک طرح سے آپ کی شو ہو رہی ہے نارمل ویلیو, ایک طرح سے 140 ہائیسٹ پہ آ رہی ہے اور لوئسٹ پہ کم سے کم پہ 60 پہ آ رہی ہے. یعنی کہ آپ کا بلڈ پریشر کم و بیش اس کے درمیان کہیں ہونا چاہیے. یہ اس کی نارمل ویلیو, آپ آسانی سے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. لیکن کسی میں یہ ریڈ مارکنگ نہیں ہوتی تو ایک اسٹینڈرڈ اپنا ذہن میں رکھیں کہ 120/80 یہ آپ کا نارمل ہونا چاہیے. اب ہم اس کو اس کے اندر سے فل کرنا شروع کرتے ہیں, اس میں ہوا بھرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, یہ ہاتھ کی جو لوکیشن ہے یہ یوں ہے, یوں اس لیے رکھی ہے ہاتھ کہ کی پوزیشن یہ ایریا ذرا کلیئر ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے بلڈ پریشر. یہ آلہ لگا کے یہاں لگانا ہے اس جگہ پہ جس کو ہم آپ کیا بولیں گے, جوائنٹ ہے, یہ ایک طرح سے جوائنٹ ہے, کونی کا جو جوڑ ہے اس کے اوپر والے حصے پہ لگانا ہے. کان میں آلہ لگ جاتا ہے نا, ڈاکٹر صاحب کو آواز نہیں جاری ہوتی لیکن مریض باتیں کر رہا ہوتا ہے. میں احتیاط کروں. اچھا, اس کو ایک لمٹ تک آپ نے لے کے جانا ہے جہاں پہ تکلیف نہ ہو, ورنہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بہت کراس کر لیتے ہیں, کافی آگے تلک چلے جاتے ہیں اس کے. میٹر تو دیکھ نہیں رہے ہم لوگ. نہیں, وہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تکلیف نہ ہو, اس لیے لوز کر دیا اس کو میں نے. تو یہ آپ آگے تک لے کے جائیں گے. اب اس کو 200 تک آپ لے کریں گے. میٹر کیسے, یہ 200 تک لے آئے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ریلیز کرنا شروع کیا. اسکرو ہے یہ ہمارے پاس, اس کو میں نے لوز کیا ہے. اوکے, یہ آہستہ آہستہ لوز کیا ہے, یہ کانٹا آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع کر دیے گا. اب جہاں پہ یہ میں نے یہ رکھا ہوا ہے اپنا اسٹیتھوسکوپ کا جو فیس رکھا ہوا ہے, یہاں پہ مجھے آواز محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, ٹک 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 اس قسم کی آواز آئے گی. جہاں پہلی آواز محسوس ہو وہ اوپر کا بلڈ پریشر کہلاتا ہے, اور جہاں پہ آواز ختم ہو جائے وہ نیچے کا بلڈ پریشر کہلاتا ہے. تو ماشاءاللہ حاجی صاحب آپ کا بلڈ پریشر تو ایبسولوٹلی نارمل ہے, 120/80 ماشاءاللہ. تو یہ اس میں اور بھی ہے گھر میں رکھنے کے لیے جو ہے, آج کل مشینیں آ رہی ہیں, لیکن وہ ایمرجنسی کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان پہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے. گھر میں جو اسفگمو میٹر ہوتا ہے ڈیجیٹل والا, اس کا بھی کوئی ترکیب ہو, ہاتھ ایسے ہی رکھیں لوگ عموماً بیٹھی پوزیشن میں ہاتھ یوں کر کے مٹھی بند کر کے بھی بلڈ پریشر, اس میں تو بلڈ پریشر ہائی آنے کا رسک ہے. دیکھیں, مٹھی بند کرنے میں کیا ہوتا ہے, مٹھی جب بند کر لیتے ہیں آپ تو آپ کا یہ مسل اسٹرینتھ ہو جاتے ہیں, یہ سخت ہو جاتا ہے, اور آپ کا جو بائسپ مسل ہے, یہاں کا جو مسلس ہے وہ بھی سخت ہو جاتی ہے. تو آپ جو ایئر آپ بھر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس حساب سے نہیں جاتی. اب میں نے اس کو مٹھی کو بند کر لیا, آپ نے ایئر بھری, فرض کریں 10 mm جو ہے زیادہ کر دیا آپ نے اس کے حساب, لیکن میں نے لوز کیا تو وہاں سے ایک دم نیچے گر گئی, تو آپ کو فالس ریڈنگ مل جائے گی اس کی. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ لوز ہونا چاہیے, ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. گھر میں جیسے لے رہے ہیں ہاتھ بالکل سیدھا رکھیں, ہاتھ بالکل سیدھا اور کھلا رکھیں اور اس پوزیشن کے اندر رکھیں, اور پھر اسفگمو میٹر لگا کے بلڈ پریشر لے لیں. بہتر ہے کسی سے آپ سیکھ لیں, سیکھنے کے بعد اس کو کریں تو زیادہ اچھا رہے گا. ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ گھر میں کم از کم ایک فرد ایسا ہو جسے بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے آتا ہو.